سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالموں کو دنیا میں پوری سزا نہیں دیتا، ان کے لیے مؤخر کیا گیا ہے عذاب، مہلت دی گئی ہے ان کو، یا اس کو چانس دیا گیا ان لوگوں کو اس دن تک جب کہ ان کی آنکھیں اٹھی کی اٹھی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ پوری سزا نہیں دیتے دنیا کے اندر۔ ظالم کی تعریف جو ہے ظلم کرنے والا۔ ظلم کیا ہے؟ یہ انجسٹس، ناانصافی، جو انصاف نہ کرے، ناانصاف، اس کو ظالم کہا جاتا ہے۔ کسی چیز میں انسان ناانصافی کرے، گھریلو معاملات ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں رکھتا، ان کو صحیح نان نفقہ نہیں دیتا، ان کے حقوق پورے نہیں کرتا، ان کو زبردستی وہ کام کرواتا ہے جو اس کے حقوق میں نہیں ہے، نہیں تم یہ کرنا ہے، میری وجہ سے کرنا ہے، میری ناک کٹے گی، میرا فلاں ہوگا، اور جو کہ اس کے حقوق میں نہیں ہے زبردستی سے یہ کام کراتا ہے، مجبوراً اس کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب چیز ناانصافی ہے، یہ ظالم ہے۔ کس سے مخاطب ہو قرآن جی؟ سن لینا چاہیے، یہ بھی ظالم ہے۔ کسی انسان کام کرتا ہے کسی جگہ پر، اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں دیتا، پورا نہیں کرتا کام، بہانے بازی کرتا ہے، وقت ڈالتا ہے، یہ بھی ناانصاف ہے، یہ بھی ظالم ہے۔ کاروبار ہے کسی کا، کام کرنے والے لوگ ہیں، نوکری کرتے ہیں اس کے پاس، ان کے ساتھ صحیح تنخواہ کا معاملہ صحیح نہیں ہے، لین دین کا معاملہ صحیح نہیں ہے، یا ان کی چھٹیوں کا معاملہ صحیح نہیں ہے، یا جو قانون ہے، رولز ہیں اس کے گورنمنٹ کے، اس کے مطابق کام نہیں ہے، بھی ظالم ہے۔ اور یہ سب ظلم کے صیغے میں آتی چیزیں۔ اب اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی کسی بھی معاملے میں، کسی مقام پر، کسی جگہ بھی انسان ناانصافی کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ظالم ہو جاتا ہے۔
اور ظالم کی کئی قسمیں پھر سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے، سب سے بڑا ناانصاف انسان تو وہ ہے جو اپنے رب کے ساتھ ظلم کرے، اپنے خالق کے ساتھ۔ کیسے؟ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ جو اپنے خالق کو مانتا ہی نہیں یا اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو یہ بہت بڑے ظالم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ دیکھیں کہ جس نے پیدا کی ہے، جو دیتا ہے، جو کھلاتا ہے، جس کی کائنات ہے، سب کچھ جس کا ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ اگر مانیں گے بھی کسی نخرے کے ساتھ تو پھر ہزاروں شرک کر اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ان کو شریک کریں گے، تو یہ بہت بڑے ظالم ہے۔ اس کے بعد ایک اور اسی کیٹیگری میں ظالم ہے وہ کہ اللہ کو جان بھی گئے ہیں، پہچان بھی گئے ہیں، مان بھی گئے ہیں، لیکن اس کی حکامت کو نہیں مانتے، ہم نہیں کرتے کہ وہ تو مانتے ہی نہیں، اور یہ مان کے کام کر رہے، تو یہ کیا ہوں گے؟ ظالم ہوں گے۔ اس کو ظلم کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مان بھی گئے، جانتے بھی ہیں، اس کی حکامت کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن کیا ہے؟ عمل نہیں کرتے۔ تو وہ ظالمین تو اور کیا ہے؟ اب ظلم کے ساتھ ایسی آیت کو سمجھیں، اللہ نے کہا کہ ظالم ہوگا اس کو دنیا کے اندر پوری سزا نہیں دیتا، قرآن کے لفظ ہے۔ اب اس پہ سب کیٹیگریز آ گئیں جس جس مقام پر ہے آدمی، وہ سب ظالم ہے، اللہ نے ظلم کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کس کیٹیگری میں ہم اپنے آپ کو تجزیہ کر لیں اپنا، کیونکہ یہ تو جو اسکین مشین ہے جہاں بیٹھے ہیں اپنے آپ دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ ہمیں کیا غلطی ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ بہت اچھا ہے الحمدللہ، اسکین کرا لے تو بیماری پتہ لگ جاتی ہے نا آدمی کو، کوئی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے اور مشین کے اندر ہی نہ لیٹے تو کینسر تو بڑھتا رہتا ہے۔ پھر ڈاکٹر کہتے ہیں بہت دیر کے بعد آپ آئے، فی قلوب میں مرض، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فزادہم اللہ مرضا، تو اسکین کرا لیتا تو بڑھتا نا مرض تیرا، تو نے خود ہی بڑھا لیا مرض کو۔ تو اللہ کا بڑا شکر و کرم ہے، رمضان کی خوبصورت گھڑیوں کے اندر اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرما رہا ہے کہ ہم اسکین کریں اپنا بیٹھ کے۔ اس ٹاپک کے یہ بھی ہمیں کون ریفریش کر رہا ہے، یہ رمضان کر رہا ہے نا یہ بات بھی کہ اسکین کرو اپنا بھائی، تم لوگ بیٹھو، کیوں وقت ضائع کرتے ہو رمضان میں؟ دھوم دھڑک کے تو ہر جگہ چلتے رہتے ہیں، مسجدیں ہو رہے ہیں۔ یہ اصل تو بات یہ ہے، وقت آ رہا ہے، ظالم ہیں ہم یا نہیں ہیں یہ سوچ رہے ہیں تو کہاں ظلم کر رہے ہیں، کس مقام پہ ہم نے ظلم کیا ہے۔ اگر شرک سے بچتے ہیں تو احکامات پہ آتے ہیں، احکامات سے ہوتے ہیں تو حقوق العباد پہ آتے ہیں، یہ سب چیزیں ظلم میں آتی ہیں۔ تینی کیٹیگریز ہے نا، یا تو اللہ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، یا اللہ کو مان کے ظلم کیا جا رہا ہے، یا اس کی مخلوق کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اللہ ظالم ہے، تو سکین کرنے آ جانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دنیا میں ان کو پوری سزا نہیں دیتا۔ یہ سزا نہیں ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ جی سزا مل گئی، سخت بیمار ہو گئی جی بڑی سزا ہو گئی ہے، بزنس ڈپ ہو گیا بہت جی بڑا سزا ہو گئی ہے، سخت بیماری آ گئی یہ ہمیں سزا مل رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے پوری سزا دیتے ہیں، یہ کون سی سزا ہے؟ یہ تو ٹریل ہے میرے چل رہے ہیں، یہ تو جھٹکے ہوتے ہیں، زلزلے آ گئے، طوفان آ گیا، گھر کے اندر بیماریاں آ گئیں، کسی کو پریشان کر دیا، کسی کو اپاج کر دیا، کسی کو فالج گرا دیا، کسی کو کوئی بیماری دے دی، کوئی سزا نہیں۔ کہتے پوری سزا ہی نہیں، اس سزا کو سوچو اللہ پاک کہتا ہے جو میں نے مؤخر کی ہے تمہارے، جس کو میں ڈال رہا ہوں۔ کیا خوبصورت قرآن کی آیت ہے، غور کریں اس پر، اس رمضان کے موقع پر سبحان اللہ دل باغ باغ ہو رہا ہے، کیونکہ پتہ چل رہا ہے نا اپنا، جب مریض کو بیماری پتہ چلتا ہے خوش ہو جاتا ہے، اللہ کو چلو یا وہ علاج تو ہوگا نا، لیکن ہم تو ایسے مریض ہیں کہ ایک سیکنڈ میں علاج ہو جاتا ہے الحمدللہ، بس باندھ جائے آدمی ایک سیکنڈ میں علاج ہوتا ہے اس کا۔ دیکھیں آپ کتنی بڑی بات ہے، کتنی سخت بیماری ہے، دنیا میں ہم گئے اسکین کرے جی آپ کو تو یہاں کینسر ہے، جی اچھا چلو شکر پتہ لگ گیا، چلو علاج شروع ہو جاتا ہے، آدمی بڑا خوش ہوتا ہے دیر لگتی کس میں، لیکن یہ جو ہے یہ جو ترین بیماری ہے جس کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ ظالم کہ میں دنیا میں پوری سزا نہیں دیتا۔ ظالم کی تعریف میں نے کر دی آپ کو کہ ہم کس کیٹیگری کے ظلم پہ ہیں، کیا کر رہے ہیں۔
احکامات کو اللہ کے ماننے والے ہی نہیں مانتے. اللہ نے جو عبادت دی ہم ویسے کرتے ہیں. سب سے بڑا فریضہ جو ہے 5 وقت نماز باجماعت مسجد میں، اپنے اڈوں پر نہیں. کہاں پر؟ جس کو مسجد کہا جاتا ہے، یہ حکم ہے. 5 وقت نماز باجماعت مسجد پر، دکانوں میں نہیں، کارخانوں کے اندر نہیں، سڑکوں میں نہیں. نماز کہاں ہوتی ہے؟ مسجد کے اندر اذان کے ساتھ. جو سن کے بھاگتا ہے مسجد کی طرف سب کچھ بند کر کے، اللہ کو یہ ادا پسند ہے. یہاں مشغول ہے، جس جگہ مشغول ہے تالے لگ گئے. اسی لیے کہ اللہ چپے چپے پہ مسجدیں لگائی ہیں. جو یہ کام نہیں کر رہا وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے. اسکین کر لو، ظالم ہے وہ شخص. اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میں تجھے ابھی سزا نہیں دے رہا ہوں. پڑا رہا بسترے میں، پوری سزا نہیں دوں گا. جھٹکے آئیں گے اور ایسے جھٹکے کو تو برداشت ہی نہیں کر سکتے. اور جھٹکے بھی جب پڑیں گے تجھے مینٹلی تجھے پاگل کر دوں گا، کسی اور طرف لگا دوں گا، کسی اور لیکن ابھی بھی یہ سزا میری شروع نہیں ہے ظالموں کے لیے. ظالم جو ہے سب سے سب سے بڑا گناہ ہے ظلم کرنا. یاد رکھنا، ظلم نہ، کسی جگہ بھی ظلم نہ. اللہ ظلم کو تو چلنا ہی نہیں دیتا. ظلم کو تو چلنا ہی نہیں دیتا. کسی خطے پہ اگر ظلم ہو رہا ہے اللہ اس خطے کو رہنے نہیں دیتا. ظلم برداشت نہیں کرتا. بہت احتیاط ہمیں کرنی چاہیے اپنے گھروں میں، باہر، بیوی بچوں میں، ہر راہ میں. اور سب سے بڑا اپنے خالق کے ساتھ جو حکامات سے ہمیں دی ہیں اس میں برابر کام کریں. پورا عذاب نہیں ہے، یا مؤخر کیا میں نے. اب حدیث آپ قرآن بتاتے ہیں پورا عذاب نہیں دی، پوری سزا نہیں دی. کیا کیا ہوا ہے؟ مؤخر سمجھتے ہیں لیٹ کیا ہوا ہے، اس کو میں ٹالا ہوا ہے، مہلت دے رہا ہوں. اب ذرا گردن جھکائیں، یہ مہلت نہیں ہے ہماری. اللہ اکبر، مہلت دے رہا نہیں دے رہا. جو حالات ہمارے ہیں جس کو ہم دین سمجھ کے پریکٹس کرتے ہیں، جس کو ہم دین کہتے ہیں، سیلف میڈ، یہ میری نماز صحیح، یہ میری جماعت صحیح، میرا سر بمطابق اس کتاب کے نہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح ہے اور غلط ہے. بس میں نے اس کتاب کے مطابق نہیں رکھتا ہمارے وہ چیز، بس چلتا ہے ٹھیک ہے جی چل رہا ہے، وہ دین نہیں چلتا. پھر کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ چانس دیا ہے. وی آر گیٹنگ چانس فار دیٹ. یہ اللہ کا بڑا کرم اور شکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. قرآن بتاتے ہیں ابھی اس میں چانس دیا ہے. کس وقت تک؟ اس دن تک. کون سا دن ہوگا؟ کہ جب آنکھیں کھل جائیں گی. اللہ اکبر، آنکھیں نگاہیں کھل جائیں گی. تو یہ 2 موقع ظاہر کرتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت. کب تک؟ ایک تو واقعی ہے جب پتہ ہی ہے، جب پھونک نکلتی ہے تو سب کھل جاتا ہے، منہ بھی کھل جاتے ہیں، آنکھیں کھل جاتی، سب کھل جاتا ہے. کھلتا ہے نہیں کھلتا؟ تو آنکھیں تو کھول کے آدمی دیکھنے کے لیے کھولتا ہے یا نہیں؟ تو وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ، وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ جی ہاں، اصل نظارے دیکھ رہا ہے. ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہے جس کے لیے ہمیشہ سنتا رہتا پوری زندگی کہ وہ آئیں گے اور تیری جان نکالیں گے. دیکھ رہے ہیں ان کو؟ آگے کھولیے، دیکھتے ہیں نا، کچھ تو دیکھ رہا ہے. وہی دیکھ رہا ہے کہ آگے وہی لوگ. یہ نہیں کہ اس کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ دنیا وہ دنیا بن جائے گی، وہ دنیا یہ دنیا بن جاتی ہے. یہ غائب ہو جاتا ہے. اس کے سامنے جتنے رشتے دار، دوست، احباب، ماں بہن بھائی کھڑے ہیں، فریش ویژن غائب. اب کون نظر آ رہا ہے؟ وہ فرشتے جن کا ذکر قرآن میں کیا جاتا تھا، جن کی باتیں میں اب آپ کے سامنے کر رہا ہوں. وہ دن آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور دوسرا دن وہ بھی ہے اس میں. وہ کون سا دن ہے؟ وہ آخرت کا دن ہے. اس وقت یہاں کھل جائیں گے انسان کی پوری، وہ کھل جائے گا کہ کیا کہاں آ گیا. اس وقت تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن تک میں مہلت دے رہا ہوں کہ موت سے پہلے چانس دے رہا ہوں ان کو. کیا کر لیں؟ کہ وہ جو حساب کتاب جو میری چیزوں پہ یہ ناانصافی کر رہے ہیں اس کی تیاری کریں. کیا چیز ہے جو آنکھ کھلنے کے بعد جہاں پھینک دیا جاتا ہے وہیں سے کام شروع ہوگا نا. اصل اسی کی اللہ تعالیٰ اسی کی تیاری کے لیے میں تمہیں ڈیل دے رہا ہوں. مست نام پھرو دنیا کے اندر، ان چیزوں کی تیاری کرو جو قبر کے اندر تم سے معاملات ہوں گی، جس میں تمہیں فلاں ملے گی، تمہارا کامیابی ہوگی. ہم کیا کہتے ہیں؟ 3 سوال ہے نا. جب انسان قبر میں اتارتے ہیں تو سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، من رسولوں کا، من دینوں کا. یہ مہلت کسی چیز کے لیے دی ہے نا میں، اس کے مطابق سوال کرو تاکہ تم جب اس دنیا میں پہنچ جاؤ جس کے لیے تم مؤخر کیا گیا تھا. اگر تم نے اس 3 چیزوں کو تم پا لیا
اب تم سے جاتی ہے، تمہارے آ جائیں گے پوچھنے والے اور تم سے پوچھ لیا اور تم نے صحیح جواب دے دیا تو تم کامیاب ہو گئے. لیکن ہم 3 سوالوں کی سمجھتے ہیں، یہ کامیابی صرف قبر کی ہے، یہ سمجھیں تھوڑی بات. اس سے اگلی سٹیج پہ جو اصل جو کامیابی جنت اور دوزخ کی ہوگی، اس کے لیے 3 سوال نہیں ہیں، بلکہ کتنے سوال ہیں؟ 5. یہ ریمائنڈ کرانا ہے نا سارا، یہ ہمیں رمضان بتا رہا ہے، کیونکہ مؤخر کے جو لفظ ہے نا اس کا مطلب رمضان ہے کہ میں نے تمہیں ایک اور رمضان دے دیا. بات سمجھ آ رہی ہے کیا بڈھو؟ تمہیں ایک اور رمضان مل گیا ہے، پہنچ گئے اللہ کے فضل سے، میرے کرم سے تم آ گئے ہو یہاں تک، مؤخر کر دیا. اب باتیں سن لو قرآن کی کیا کہتا ہے کہ کیا کیوں ہے، کہ تمہیں رمضان میں اس لیے تک پہنچایا ہے، روزے رکھنے کے لیے نہیں پہنچایا، تمہیں اس لیے پہنچایا ہے، مسجدوں میں جو ہے فنکشنوں کے لیے نہیں پہنچایا، یہ جو تماشی بینیوں کے لیے نہیں پہنچایا. میں نے رمضان تمہیں ایک چیز کے لیے دیا ہے، مؤخر میں نے تمہیں کیا ہے. کس چیز کے لیے دیا؟ کہ تم واقعی آج اس رمضان میں بیٹھ کے تم سوچ سکو جو تمہیں ریفریش کرا رہا ہے کہ 3 سوال تو قبر کے ہیں نا، کہ اس پہ اکتفا نہ کرنا، اس سے تو کامیابی نہیں ہوئی تمہاری. کامیابی کس پر ہوگی؟ جنت اور دوزخ کی. 5 سوال، وہ 5 سوال ہے رمضان بتا رہا ہے، اس پر آپ کو اپنی تیاری کرنی پڑے گی. پہلا کیا سوال ہے؟ جب اللہ کے حضور انسان پیش ہوگا نا تو بس اس کے بعد معاملات چلیں گے. پہلے انسان کو کھڑا کر دے، ہر انسان کے ساتھ یہ ہوگا. پہلا سوال سے یہی کیا جائے گا کہ ہاں بھائی جمال، سب سے بڑی نعمت تجھے میں نے کیا دی تھی؟ عمر دی تھی، زندگی دی تھی. چل بھائی تو اپنے رب کو بتا کہ تو نے یہ زندگی کیسے گزاری. کیا خوبصورت سوال ہے، ماشاء اللہ. کیسے کیسے جواب آئیں گے لوگوں کی طرف سے، اس وقت پتہ چلے گا. اللہ اکبر. کوئی کچھ کہہ رہا ہوا وہاں کو جھوٹ بول سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ جھوٹ بولے گا، اس سے ہاتھ پاؤں جواب دیں گے. آپ سوال کہیں گے، کھڑا ہوگا، آپ سوچ رہا ہوگا میں نے زندگی کہاں گزاری. اب سوچ لیں آپ کہاں گزاری زندگی ہم نے، اب تک کی زندگی جو ہماری کیسے گزری ہے. اس چیز پہ جو حاوی رہی ہے ہمارے پر، اس کو زندگی کہتے ہیں. حاوی سمجھتے ہیں جس نے اوور کم کیا ہمیں، اوور پاور رہی ہے ہمارے پر، ہمارے دماغوں پر، ہمارے وجودوں پر، ہمارے ہاتھوں پر، ہمارے جسم پر، جو ہمیں کنٹرول کرتی رہی، وہ خواہش، وہ زندگی ہوتی ہے. اس کے مطابق زندگی گزارنا ہوتا ہے. وہ جب وہ پاور ہوتی ہے نا، اوور پاور ہوتی ہے وہ چیز، تو اسے نماز پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ادھر جاؤں گا تو میں کروں گا، ادھر جاؤں گا تو میں کروں گا. انہوں نے دسنا ہے تو پہلے 3000 میں ادھر لگا دینا، 2000 لگا دینا. اوور پاور ہے نا جو چیز آپ کی، وہ ایوری ویئر گوئیں گی، تو وہ نماز نہیں ہے. بات سمجھیں گے؟ اس زندگی کا سوال پوچھا جا رہا ہے. جنہوں نے اس زندگی کو اوور پاور اللہ کی خاطر کیا ہوگا کہ ہر وقت خوف خدا جن کے آنکھوں کے اندر ہوگا، جسم میں ہوگا، ان کی نمازوں کے اندر بھی وہ خیالات نہیں ہوتے. یہ نہیں کہ ذکر کرنے بیٹھنا، ٹیلی فون سامنے رکھے، میسج دیکھ رہے ہیں، کچھ کہاں سے آ رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، سائلنٹ ہو گیا، یہ ذکر کر رہے ہیں. میں تو حوصلہ ہے. تو اوور پاور دیکھیں کیا چیز ہے ہمارے ذہنوں پر، خواب میں کیا چیز نظر آتی ہے، کیا چیز ہمارے کنٹرول میں ہمیں کرتی ہے. ہر چیز دنیا کے کنٹرول میں یا اللہ کے احکامات کے کنٹرول میں انسان ہے. فکر مند کس چیز پہ انسان رہتا ہے، جس کو کہتے ہیں زندگی گزارنا. جس نے فکر آخرت پہ زندگی گزاری، فکر اللہ پہ زندگی گزاری، الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا کہ میری زندگی جو تھی مولا کریم کہتا ہے تجھے بتانے کی ضرورت نہیں، تیرا تو ایک ایک حساب ہمارے پاس ہے کہ تیری گریائیں، تیری آنسو، تیرا رونا، تیری تہجدیں، تیرا پھرنا، تیرا چلنا، غم ایک تھا تجھے، میرے آخرت میں کیا فکر ہوگی. ایسے انسان ہے یا نہیں ہے؟ اب تو 100 میں سے ایک بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن اکثر یہ ہمارا 99.9% یہی مسلمان ہونا ہے. اسی کے نام اسلام اور مسلمان ہونا ہے. تبھی تو اللہ پوچھے گا. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ ہمارا سٹینڈرڈ یہ ہے، ہمارا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ فکر دنیا کچھ بھی نہ ہو. جس صحابہ کرام کی زندگی جو ہمارے سامنے ہے بڑی، وہ یہ سکھاتی ہیں. شارٹ کٹ نہیں چلتا اسلام کے اندر کسی قسم کا. تو یہ اس عمر کا جواب ہم نے دینا ہے. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، زندگی کتنی گزر گئی، کہاں سے جمع کریں، کیا کریں. دوسرا سوال ہوگا، اور سوال بھی اللہ کر رہے ہوں گے.
اس میں سے اللہ پاک زندگی میں سے ایک چیز چنیں گے. دیکھیں حالانکہ وہ بھی زندگی کے اندر آتی ہے. وہ کیا ہے؟ شباب. جوانی کا میں تو کیا کرتا ہے یہ بتا. اللہ وہاں سے جان چھوٹے گی نا تو پھر کیا آئے گا؟ جوانی ہے. جوانی جو کہتے ہیں مستانی، اس میں تو آدمی جو ہوتا ہے وغیرہ بے لگام ہوتا ہے نا انسان، لیکن اللہ کی کتاب میں نہیں ہوتا. اس کے ذمہ دار ان کے ماں باپ ہوتے ہیں کہ کیا کیا کام کرا رہے ہیں اپنے بچوں سے، کیا کیا کام دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے. نمازیں چھوڑتے دیکھ رہے ہیں، بدماشی کرتے دیکھ رہے ہیں، خرافات کرتے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ان کے ذہنوں پر فکر کس کا ہے؟ اوور کام کر رہا ہے، دنیا کر رہی ہے تو وہ فکر نہیں کرتے یہ بھی لگے نہ لگے رہنا کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کرے رہے اپنے کام، ہم بھی کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ چاہیے، مال چاہیے، بس ہمارا یہ کام چلتا رہے، ہمیں کوئی فکر نہیں. بچہ جو چاہے کرتا رہے، چھٹی اس کی، کچھ کرے نہ بچوں کی دیکھ بھال، نہ بچوں کو پہچاننا، نہ بچوں کو پانا. صدیوں میں جا کے بچوں کو ملا ہے، 3 مہینے کو بچے کو دیکھا رہا ہے. ایک ہی جگہ رہتے تب بھی نہیں ملتے. باہر والے تو کیا ملتے ہوں گے جو 6 7 مہینے سال نہیں ملتے اپنے بچوں کو. وہ کہاں گیا حقوق بچوں کے؟ وہ ظالم ہے آدمی. بڑا ٹچ چیز ہے. آپ غور کریں، یہ آخرت کا سامان ہے، بہت ہی مومن کے لیے جو ہے آسان بھی بہت ہے اور کمپلیکیٹ بھی ہم نے بہت کیا اس کو. صرف اسی چیز کا نام نہیں کہ بس ہو گیا کام جی چلو چل گیا معاملہ. دوسرا سوال جوانی کے حساب دے. اور جوانی کیا حساب دے؟ یاد ہے جوانی سب سے جس کے عمر ہی خراب ہو تو جوانی میں حساب کیا دے؟ اللہ معاف فرمائے. تیسرے پہ آ جاؤ. تیسرا سوال پوچھا جائے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے. اللہ یہی سوال ہوگا مال کے بارے میں. انسان سے مال، پہلا سوال تو یہ مال ہے. بھائی بتاؤ یہ تم نے کمایا کیسے؟ کتنا بڑا سوال ہے. کمایا کہاں سے؟ کیسے کمایا؟ جو میں نے احکامات جاری کیے تھے کمانے کے بامطابق اس کے تھا مال کمانا، یا جو چیز تیرے اوپر پاور کر رہی تھی خواہشات اس کے مطابق تھا؟ کتنا بڑا سوال ہے. مجھے سکین ہو رہا ہے یا نہیں؟ صحیح اس کو کہتے ہیں سکین. تو نے میرے بتائے ہوئے قانون کی طرف رخ کیا تھا مال کماتے ہوئے. جس جگہ بھی تو مال کما رہا تھا، مال کر رہا تھا، تیرے اندر و ذہن میں تھی میری باتیں کہ یہ اصول ہیں کسی جگہ مال کمانے کے، تجارت کرنے کے، نوکری کرنے کے، یا کسی کام کرنے کے، یا بزنس کرنے کے، جو ہم نے قانون بنائے تھے. یا ہم کہتے ہیں بیوی بچوں کے لیے کہ یہ جو تو کما رہا ہے کہ یہ میں نے حکم دیا تھا کہ اس طریقے سے تو بیوی بچے کے پیسے کما. یہ حکم تھا، حقوق کے اندر آتا تھا یہ بات کہ تو یہ طریقہ ہے تیرے بیوی بچوں کو تو کمانے کا. اور کیا تیرے بیوی بچوں تو اجازت دی تھی اس طرح کمانے کی تجھے؟ نہ جی بیوی، ہم تو بیوی بچوں کے کمانے گئے ہیں جی، بس ادھر جا رہا ہے، ادھر گیا ہے، ادھر گیا ہے، پیچھے نہ بیوی کو پتا نہ بچوں کو پتا، اور دوسرے پالتے پھرتے ہیں دیکھتے پھر کیا جی بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں. 2 3 3 شادی کی ہیں اور چھوڑا ہے یہاں روٹی کمانے آئے. وہ اندازہ لگا وہ کہاں کی نماز ہے، وہ کہاں کا ذکر ہے. اس انسان کے اندر صافی نہ ہو. اسکین ہو رہا ہے، بتا رہا ہوں آپ. ٹائم فار اسکیننگ نہ رمضان. سوچتے ہیں ذرا اپنے آپ، ورنہ وہ تو اللہ نے بتا دیا مؤخر کیا ہوا ہے میں نے. اب ایک چانس دیا ہے میں نے تو رمضان کا. تیسرا بہت بڑا سوال ہے مال کا. کیسے کمایا؟ میرے قانون کے مطابق تھا، پورے اسی کے مطابق. کہیں سے بھی کوئی حرام تو نہیں داخل ہو رہا تھا اس میں. صرف سودی حرام نہیں ہے، بہت سی چیزیں حرام ہیں، بہت سی چیزیں. جس ملک میں آپ جا کے مال کما رہے ہیں کیا ان کے قانون اور پرنسپل کے مطابق کما رہے ہیں؟ اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. انہوں نے جو آپ پر قانون رکھے ہیں، ٹیکسز رکھے ہیں، جو کچھ رکھے ہیں، کیا ان کو فل کر رہے ہیں آپ؟ وہ بھی شریک کہتے ہیں کہ جس ملک کے آپ رہیں، جس جگہ آپ مسلمان جا کے رہتے ہیں نا، اس کا اختلاف نہیں ہے. صرف ایک جگہ پر جا کے ہم ڈپارٹ ہوتے ہیں، وہ مذہبی کہ ہمیں نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کچھ ہمیں نہیں کہتے. بس یہاں ہے معاملہ، مذہب کا معاملہ تک ہے ہمارا، کبھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں. باقی معاملات میں وہ اس معاملے میں ہمیں روکتے ہیں کہ بھائی نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، مسجد اپنی گرا دو، قرآن نہ پڑھو. تو پھر اس معاملے میں آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ جگہ ہماری سوٹ نہیں کرتی ہے اسلام کے لیے. تو اس میں حکم کیا ہے کہ ان کو مارو؟ استغفر اللہ،
ان سے ناراض ہو جاؤ. وہ تو پتہ ہی نہیں ان کو. اس کا اصول یہ ہے کہ بھائی سوٹ نہیں کرتے تو پریس آؤٹ. آپ جا کے کسی اور جگہ مائگریٹ کر دیں, ہجرت کر دیں. وہ ہجرت کر کے دکھائی نبی پاک سے. آپ نے ہجرت کیوں کی تھی؟ مال کے لیے, دولت کے لیے, پیسے کے لیے نہیں, کیونکہ وہاں پریکٹس نہیں کرنے تھے. وہ تو آپ کا گھر تھا, آپ کی پیدائشی جگہ تھی, آپ تو وہاں رہتے تھے. ہم تو کسی اور جگہ جا کے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا صاف اور کلیئر وین اسلام دیتا ہے اس چیز کا. ان کا ملک ہے, ٹھیک ہے, ان کا قانون ہے, آپ کو پسند ہے کریں, آپ رہ سکتے ہیں رہیں. لیکن یہ زبردستی کہنے گے جو ہم کریں جی ہم نے وہی کرنا ہے, یہ تو غلط بات ہے. یہ تو ہمارے ساتھ ہم تو ناانصافی کر رہے ہیں حقیقت میں. ہمارے ملک وہ ذمہ دار ہے اس ملک, آپ کے ملک میں کچھ نہیں ہوتا. بہتر یہ کہ ہم تو چاہتے ہیں آپ ایسے رہیں. تو یہاں آدمی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہاں آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں, سمجھ جائیں نہیں سمجھے اپنا راستہ لیں. جہاز جا رہے ہیں, بڑی فلائٹ جاتی ہیں ماشاء اللہ, اور جو یہاں رہتا ہے اس کے لیے تو وہ ایمان بیچ کر رہتے ہیں. پھر لوگ وہ کوپریٹ کرتے ہیں. وہ کون ہو گئے لوگ؟ ظالم. دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ حال خراب ہو رہا ہے, میری بیوی کا حال خراب ہو رہا ہے, میرے بچوں کو کمپیئر کر لیں ان لوگوں سے جو ہمارے دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس طرح تمہارے بچوں چاہیے. لیکن کس یہاں بیٹھے ایک مسجد بنا کے بیٹھے, یہ دین کا کام, یہ دین کا کام نہیں ہے. دین کا کام تو وہ ہے کہ جب آپ دین کو پریکٹس کر رہے ہو اکارڈنگ ٹو دا لا آف اللہ. مجبوری تو آپ کی اپنے پیٹ کی ہے جو بیٹھے. آپ نے اللہ کے اوپر کس کو پریفرنس دی ہے؟ پیٹ کو دی ہے. اسکین ہو رہا ہے. اتنے ہم چور بنے بیٹھے ہیں, یہ پیٹ کے لیے بنے بیٹھے ہیں کہ چلو ہو جائے جو کچھ ہو رہا ہے, اولاد کر لیں, کچھ کر لیں. کس کی, میں پوچھتا ہوں کہ کس کی اولادیں ہیں مسلمان ہیں صحیح طور پر؟ تو ان کا تو قصور نہیں ہے, قصور تو ہمارا ہے. قصور ہمارا ہے. یہ کیا ہوا؟ ناانصافی ہوئی ہے نا. کہاں سے کمایا؟ جی ہم نے ایمان بیچ کے کمایا, ہم نے نمازیں بیچ کے, ہم نے اپنے بچوں کو, اولادوں کو بیچ کے کمایا, ہم نے تیرے قرآن کو بیچ کے کمایا. ہمیں پتا تھا کہ سب کچھ جو گھر کے ہمارے 99 جو ہمارے معاملات ہیں وہ کیا ہے, اکارڈنگ اسلام نہیں ہے. لیکن ہم نے پھر بھی ان کی بات کو ایکسیپٹ کیا, ہم رہیں. ان کا فالٹ نہیں ہے, ہمارا فالٹ ہے. تمہاری اجازت تھی کہ دنیا کھلی ہے, کسی جگہ جاؤ, کٹی میں بیٹھ جاؤ. لیکن حکم مومن کے لیے یہ ہے کہ کسی معاشی حالات کی وجہ سے, کسی پریشانی کی وجہ سے, کسی حالات کی وجہ سے وہ اپنے دین کو نہیں بیچ سکتا. جا کے ان تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے دین کو پریکٹس کرے. سمجھ آ رہی میری بات؟ نہیں آ رہی. اس کو کہتے ہیں اسلام. ہاں اگر وہاں آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ, بغیر کسی جھگڑے لڑائی کوپریشن کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ ہمیں نہیں کہتا کوئی بھی, کوئی کہہ رہے ہیں ہمیں, کوئی بھی نہیں کہہ رہا. آپ کر رہے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہماری اولادیں بھی دین پر چلیں. یہ رسپانسبلٹی ہماری ہے نا. اگر ہم اولادوں کو سب سے بڑا حق پیسہ دینا, پیٹ میں روٹی ڈالنا, اور یہ گاڑیاں دلانا, اور یہ مال پیسے کرنا, یہ نہیں ہے. ٹیلی فون دلانا اور یہ سب کچھ کرنا, اس کا نام نہیں ہے حقوق. حقوق نام ہے اس کا کہ جو اپنے بچوں کو وہ حق دے جو سب سے بڑا حق ہے, یعنی اللہ کو, اللہ کی تابعداری اور پہچان پیدا کر دے اپنے بچے کے اندر. وہ قرآن نہ دے کہ جو قرآن کے خلاف ان کو چلا رہا. ہم تو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, یہ یہاں ہے ہی نہیں معاملہ. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. انجسٹی وہ تو اور بڑا ظلم ہے. بڑے ایک بہت ڈیپ بات کرتا ہوں میں, تو ہمیشہ سچ بات کرتا ہوں. یہ مشین جو بن گئی عالماؤں کی اور علماؤں کی, ذرا ان کے جا کر دیکھیں حالات کیا ہیں. یہ سیٹسفائی کر رہی ہیں ہمیں چیزیں برائی کی طرف. سوال کیا کیا جائے گا؟ جو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے. پوچھ, ظالم کا لفظ پہلا آیا اس آیت کے اندر, پھر آیا سوال کہ کمائے گا سے. جی سب کچھ اس طریقے سے ہم نے کمایا, اس میں کیوں گئے, اور ہم نے ماشاءاللہ سب کچھ برباد کر کے ہم نے پیٹ بھرا آپ کا ماشاءاللہ. اچھا اس میں کوئی اچھے لوگ آ گئے جنہوں نے صحیح کمایا, اس کو اگلا سوال ہوگا ہم سے. نیکسٹ کوشچن, وہ کیا کوشچن ہوگا؟ ان سے کوشچن کیا جائے گا, اچھا بھی تمہارا معاملہ بالکل صحیح تھا, صحیح کمایا تم نے, پیسہ ویسے تمہارا بالکل ٹھیک تھا, کہیں مطلب ایسا نہیں ہوا, تو خرچ کہاں کیا؟ سبحان اللہ. آ تو گیا اللہ کے قانون کے مطابق پیسہ تم نے کما لیا. نوکری کرتے تھے, بھی حلال کام آتا تھا جناب, ٹیکس بھی پورا کرتے تھے اپنے, فرض صحیح تھا, ہی تھا, ٹھیک ٹھاک تھا وہاں, تو بالکل صحیح ہے. خرچ کہاں کرتے رہے؟ کیا اسی انداز سے خرچ کیا, انہی راہوں میں خرچ کیا, اس کے مطابق خرچ کیا جو میرا قانون کہتا تھا, یا اس کے اگینسٹ ان خرافات میں حرام جگہوں پہ خرچ کیا جو قرآن منع کرتا تھا؟ اسکین یور سیلف ناؤ, سوچو
کمانے پہ تو ہم ناس کرنے لگتے جی ہم نے بالکل صحیح کمایا ہے, ہم نے بالکل ٹھیک پیسہ کمایا ہے, ہم نے سب کچھ صحیح کیا ہے, لیکن خرچ پہ آ جاتا ہے. کیسے کیسے ناجائز اللہ جب پیسے دیتا ہے تو انسان کو خرچ کرتا ہے خرافات کے اوپر. دنیا اسی پہ خرچ کرے گا جو اور فالو کر رہی ہے اس کو, جو اور فالو کرتی ہے اس کو, اسراف پہ خرچ کرتا ہے. اچھا خاصا صوفہ ہوتا ہے گھر میں, آدمی بیٹھ سکتا ہے اس پہ, صاف پھٹا نہیں جی نہیں لوگ کیا کہیں گے, بس میچنگ کرو جی, اس کو بھی میچنگ کرو, اس کو بھی میچنگ کرو, اس کو میچنگ کرو. حرام کا مال ہے. جو حلال کماتا ہے وہ کبھی اسے کام نہیں کرتا. جو حرام جمع کرتا ہے نا بچا کے مختلف, پھر اس کو یہ مستیاں سوچتی ہیں, اس کو اسراف کہا جاتا ہے. بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کے نام کی پلیٹ نکالی جا رہی ہے پہلے گاڑی پہ, استغفر اللہ تعالیٰ ربی. اس کو ہوش ہی نہیں آئی ہوتی, پلیٹ پہلے آ گئی مرسڈیز کی. اسکین ہو رہا ہے, تیار ہیں اس کے لیے ہم جواب دینے کے لیے سوچے. بڑے سخت سوال ہے یہ. 5 سوال میں نے آپ کی خدمت بتائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سوالوں کے لیے میں نے کیا دیا تمہیں, مہلت دی. پھر آیت پڑھتا ہوں کہ ظالموں کو میں, ظلم کرنے والوں کو میں دنیا کے اندر پوری سزا نہیں دیتا. پوری کا لفظ ہے, کمپلیٹ سزا ہوگی کیا آپ سوچیں. پوری سزا نہیں دیتا, مہلت دیتا ہوں, تاخیر کرتا ہوں. 4 ہو گئے, 5واں سوال. 5واں سوال پھر کمپلیٹ ہوا. 3 سوال تو وہ تو قبر کے تھے, اصل سوال تو یہ آ رہے ہیں نا جو میں بتا رہا ہوں, آپ تیاری اس کی کرنی ہے. 5واں سوال, جو تجھے علم دیا تھا اس پہ عمل کتنا تھا. سبحان اللہ. سوچیں کون کھڑا ہوگا اس پہ, لائن لگی ہوگی ماشاء اللہ. یہ خالی علماء تھوڑی ہوں گے, وہ تو جو دارالعلوم میں پڑھے گئے ہیں وہ بھی عالم ہیں, انہوں نے پڑھا ہے. ان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں یہ سوال ہو رہا ہے. ہم سمجھتے وہی, ہم تو بچے میں سے. لا حول ولا قوت. ہر آدمی مسلمان عالم ہے, یاد رکھیں. علماء کو بھی درجے ہیں نا, وہ تو ہائی کلاس گریڈ پہ چلے گئے نا کہ انہوں نے بڑھتے چلے گئے. وہ اس علم کا سوال پوچھتے ہیں. علم کہتے ہیں جاننے کو, کہ جو تو نے جانا تھا اس پہ تیرا کتنا نام تھا. مجھے بتایا, ہاتھ کھڑا کرے ہر جو سن رہے, پورا امت ہاتھ کھڑا کرے کہ نماز کے بارے میں کون نہیں جانتا. با نماز جماعت مسجد میں جا کے کس میں فرض ہے 5 وقت. اور اس وقت جو کاروبار کرتا ہے, دکان کرتا ہے, سب کچھ کا کیا چیز ہوتی ہے, حرام ہو جاتا ہے نا. سب حرام, کل حرام ہے. مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, آپ سب کو پتا ہے. اب اس پہ عمل کس کا تھا جی. ہم اس ملک میں ہیں جی, اب جاب ایسے ہم کیا کریں, یہ ایکسکیوز ہے, شریعت دی ہے بات. استغفر. پھر حل کس کا کیا ہے, مائگریٹ. یہ اسلام ہے. لگنا نا لائن میں, اس کا نام اسلام. یہ آنکھ بند کر دبائی جاؤ, بس آئے جا رہا ہے اس کے پاس, دبائے جاؤ. سب سے پہلا علم جو انسان کے پاس, ہر ایک کے پاس ہے, ہر بچے کے پاس ہے, ہر بچی کے پاس ہے نا, نماز. اتنی بہترین فرض اللہ پاک نے دی ہے جس سے انسان کو انکار ہی نہیں کر سکتا. نو کین ریفیوز اٹ. سب سے بڑی چیز ہے. عالم ہے یا نہیں, ہم بتا تیرے علم میں تھا. کس کو علم نہیں پتا کہ بھائی جھوٹ بولنا حرام ہے, حرام طریقے سے مال کمانا حرام ہے, کسی کے پیسے جیب میں ڈالنا حرام ہے, کسی کے ساتھ بدکاری کرنا حرام ہے, کسی کو گالی دینا حرام ہے, کسی کی منافقت کرنا حرام ہے, مسجدوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنا حرام ہے. ہر جانتا آدمی, نہیں جانتا تو عالم نہیں ہے وہ. اس کے علم کے مطابق سزا دی جائے گی. اگر جو علم کہے گا, اللہ کہے گا مجھے پتا ہے تیرے پاس کتنا علم ہے, کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو علم تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے, روزے رکھنے چاہیے, اور زکوٰۃ دینی چاہیے, اور مجھے تو اس کے علاوہ کوئی علم ہی نہیں تھا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا صدقہ دینا چاہتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا صدقہ دینا ہے, یا مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسے کام کرنے ہیں. مجھے 3-4 علم تھے, مجھے تو میں جو آپ نے فرض مجھے دیے تھے پہ حج کرنا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. کہتا اس کو جنت میں لے جاؤ. اور ہائی مقام علماء کے درجے میں اس کو رکھا جائے گا کہ عالم بعمل ہے. یہ شخص جتنا جانا اس پہ اس نے پورا عمل کیا, ماشاءاللہ, ہائی مقام دیا جائے گا اس کو. جانتے ہیں, کچھ نہ کچھ جانتے ہیں, اس کے مطابق ہمارا عمل ہے. صبح سے لے کے شام تک ان 5 سوالوں کے مطابق جو زندگی گزارے گا, سبحان اللہ, وہ پاس ہوگا, وہ پاس ہوگا.
اور پھر اس کے ساتھ جتنا بڑا بڑا عالم ہوتا جائے گا، اللہ جو بڑھتا جائے گا، حدیث فقہ محدث جس کو دنیا ٹائٹل دے رہے گی، شیخ الحدیث شیخ بنتے جائیں گے نا، اسی درجے ان کے ساتھ حساب کتاب بڑھتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. ایک ایک کتاب نکالی جائے گی، ایک ایک صفحہ نکالا جائے گا، ایک ایک حدیث نکالی جائے گی. یا تو ان کے جنتوں کے مقامات بنیں گے، بڑھتے 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 ان کو کتنا مقام ملے گا کہ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جائیں گے. وہ علم بڑھائے گا یہاں تک جو خواہش ہے ہر مومن کی کہ قرب ملے پر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس مقام تک درجے پر ان کو پہنچایا جا رہا ہوگا. علماء کرام پہنچ رہے ہوں گے، وہاں تک جائیں گے. جتنا علم جتنا عمل بڑھتے چلے جائیں گے اللہ کے فضل سے درجات ہوں گے. اور جتنا علم اتنی غداری اتنی جہنم کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے نیچے کی طرف. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. یا تو وہ علم اس کو اوپر تک لے کے چلائے گا، یا علم نیچے تک جہنم کے گڑھے تک لیتے چلے جائے گا. ایک ایک چیز پوچھی جائے گی. انما عباد اللہ، کیا ہے آیت؟ انما عباد اللہ خشیہ سے میرے ذہن میں نہیں آ رہی. ہاں یخشى اللہ من العلماء. کیا خشیت اللہ تعالیٰ کے نا علماء جو ہے ان کی تعریف یہ کی ہے کہ سب سے اعلیٰ اونچا عالم اس کو اللہ نے کہا ہے جس کے دل کے اندر خشیت ہوگی. من عباد العلماء، تمام جتنے بھی ہیں ان سب سے زیادہ بلند انسان کس کا ہوگا؟ علماء کا. کون سے عالم؟ جن کے اندر خشیت خوف خدا ہوگا. ہر عمل ان کے اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے. اتنی درجے بلند ہوتے چلائیں گے. اور جو نیچے جائے گا وہ نیچے جاتے جاتے کدھر چلا جائے گا؟ جہنم کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گا. 7 درجے ہیں جہنم کے. تو رمضان کہہ رہا ہے کہ تم مہلت میں کہاں مہلت میں اللہ نے تمہیں کہاں بھیجا ہے؟ ایک بہت ہی پیارے مہینے مجھے ہمیں عطا فرما دیا رمضان مبارک. اس سے بہترین چانس ان سوالوں کو سمجھنے والے کے لیے شاید نہیں ہو سکتا. اس سے بہترین مہلت، اس سے بہترین چیز ہم جیسے ظالموں کے لیے جو ظالم ہے نہیں ہو سکتا کہ آج رمضان ہمارے پاس موجود ہے. آج رمضان ہمارے پاس موجود ہے. اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس موقع پہ بات کر رہا ہوں کہ اینڈ آف رمضان ہے یہ، اور اینڈ بھی ایسے ہو رہا ہے کہ آج شب قدر ہے 29 آج تاریخ. تو اس وقت یہ اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی مجھے اپنے لیے، اپنے اصلاح کے لیے کہ بھائی مجھے سکین کرنا چاہیے. آج کے بعد یہ 29 سے لیے یاد، 29 جو شب قدر آج کی ضائع ہو گئی، مکمل سکین کیے بغیر میں نے گزار دیا اس کو، بس پھر تو کام ختم. پھر یہیں حدیث آتی ہے، نبی ارشاد آتا ہے کہ جس نے رمضان میں بھی اپنی بخشش نہ کروائی اس سے زیادہ بہت وقت کوئی ہو ہی نہیں سکتا. دیکھ رہے ہیں بہت قریب ہے اور رات آنے والی ہے شب قدر. دوستو یہ منانے والی چیز نہیں تھی، بہت سیریس چیزیں ہیں. سیریس ایونٹ ہے ہماری لائف کے، سیریس ایونٹس ہیں خدا کی قسم. یعنی کون آدمی سکین کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کون آدمی جو ان 5 سوالوں کو جواب دے سکے گا. کون بتائے اپنی زبانی کے بارے میں، کون بتائے اپنی عمر کے بارے میں، کون بتائے اپنے مال کے بارے میں، کون بتائے مجھے کہاں سے حساب لائیں اس کا، کس طرح کریں اس کو. پہلے مجھے بتائیں آپ کیسے بچ سکتے ہیں. اس پوچھنے والے نے پوچھنا ہے، اس جہاں کا حساب ہے، وہاں کا دستور ہے، وہاں کا قانون ہے میرے رب کا کہ تم نہیں بچ سکو گے. چند دن کی مہلت، کہتا سزا ہے ہی نہیں تمہیں یہاں. چند دن کی مہلت ہے، یاشی کر لو جو کرنا ہے، اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے پھر اپنی شریعت کے مطابق اپنے قرآن کے مطابق. لیکن دین یہ نہیں ہوگا. میں اپنے دین کے مطابق، کس کے مطابق سوال کمپیئر کرے گا اللہ پاک؟ یہ کمپیئر کس سے ہوں گے سوالوں کا؟ قرآن حکیم. ایک طرف قرآن کھلا ہوگا، ایک طرف میں کھڑا ہوں گا. جب میں کہوں یہ ایسے گزارا کہ تھا یہ میرا حکم تھا قرآن میں، ایسے تھا، کیسے کر، نہیں بھاگ جاؤ. ہر چیز کا کمپیئر، مال کا، اولاد کا، مال کا، ہر چیز کا جو کمپیئر کس سے کیا جائے گا؟ قرآن حکیم سے کیا جائے گا. دیکھا ایسے یہ تو عمل کے لیے ہے قرآن، مقصد حفظ نہیں تھا اس کا، عمل تھا. اصل مقصد کیا تھا؟ یہ تو اس کا ایک
ایک شان ہے کہ آدمی اس کو حفظ بھی کر سکتا ہے، اس کو ماشاءاللہ تلاوت بھی کر سکتا ہے، 10 15 پڑھ بھی سکتا ہے. کوئی آدمی حافظ نہ ہو، کوئی آدمی نے 15 20 قرآن ختم نہ کی ہو، کسی آدمی کو قرآن پڑھتا نہ ہو، لیکن زندگی اس کے مطابق قرآن کے تو وہ پاس ہو گیا. کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس نے اپنے کام کر لیا، ہی اس پاس. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ہماری زندگی کا ایک بہت اہم پہلو ہے کہ ہم اس کو کہاں ہے رمضان میں. پھر نفس کا دھوکہ کھا گئے اور جو چیز دنیا پر غلبے میں ہے اس کے مطابق پھر ہم یہ رمضان گزار دیا، اور یہ آخری رات جو شب قدر کی پھر یہ گزار دی. تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بدقسمت ہے ہی کون نہیں. کیونکہ اس کی ان سوالوں کو جب تک آپ کمپیئر نہیں، آپ اس کو کلیئر نہیں کریں گے آج، ان سوالوں کو ہم اگر کلیئر نہیں کریں گے آج، نکلنا تو اس سے ہے نا. ہم نے نہیں سمجھے بات پہ، جو اس سے نکل گیا جہنم سے نکل گیا. ان سوالوں کو کلیئر کیے بغیر ہم جہنم سے نہیں بچ سکتے، اور ان کو ہم نے کلیئر کرنا ہے، ہر حالت میں کلیئر کرنا ہے. ترکیب میں بتا دیتا ہوں، دیکھیں اب چانس آج فری آج دوستو، یہ آپ سن لیں. اس کے بعد چانس پورا سال کے پتا کیا کیا حالات ہماری کیا کیا زندگی میں ہو، یہ سوچ لیں. کیونکہ کوئی نہیں جواب دے سکتا ان چیزوں، جو ہو گیا تو ہو گیا، اب تو کیا کریں، اس کو پلٹ کے کیسے لائیں، بہت مشکل ہے. تو برباد ہوئی زندگی. اب اللہ ایک چانس دے رہا ہے کہ ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، بس ایک چانس ہے. اور وہ چانس صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں وعدہ کرنا پڑے گا، پرومس کرنا پڑے گا. کیا کرنا ہے؟ پرومس، وعدہ. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک وعدہ کرنا ہے. اللہ سکین کیا ہے، بہت سارے بیمار ہے، اب اللہ کے حضور میں داخل ہے، اللہ نے ہمیں چانس دیا ہے، تو اللہ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس نے وعدہ کر لیا وہ بخشا گیا. یا سن، بخشش کس پہ ہوگی؟ اللہ سے کانٹیکٹ کرنے پہ ہوگی. جس نے وعدہ کر لیا آج شب قدر میں، یہ شب قدر ہے اس چیز کا نام، تو کیا انسان، وہ عورت، وہ مرد جو بخشا گیا. اور جس نے آج وعدہ نہیں کیا، بے شک سجدوں میں پڑھا روتا رہو، قرآن پڑھتا رہے، چیخیں مارتا رہے، جو کچھ کرتا رہے، اور وعدہ نہیں کیا، اس نے ضائع کر دیا. اس کو جواب دینا پڑے گا اس چیز کو. وعدہ کیا کرنا ہے ہم نے بھائی؟ وعدہ اللہ سے نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پچھلا حساب تو ہم کیا دیں تجھے، ہمارے پاس تو کوئی ہے نہیں حساب. آج شب قدر تک جو میری زندگی ہے تو دیکھ رہا ہے بالکل جو حالات میرے ہیں تیرے سامنے، پلے ہی کچھ نہیں، خرافات میں سارا کچھ تسلیم کر رہے ہیں. وعدہ ایک میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تیری رحمت کے سہارے پر کہ انشاءاللہ جتنے معاملات آج مجھے نظر آ رہے ہیں یہ کام میں دوبارہ نہیں کروں. سبحان اللہ. بس یہ ہمت چاہیے. جہاں کھڑا ہے وہیں زندگی کو چینج کر دے اپنے. جہاں کھڑا ہے نا، ہاتھ سے اٹھے ہیں نا اس طرح، تو یہی زندگی چینج ہو رہی ہے انسان کی. دوبارہ صبح اس جگہ پہ نہ جائے جس جگہ سے اس نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی رحمت کو امید ہے. کیونکہ دو چیزیں ملنی ہیں، یا جہنم اور یا جنت. بس وہی آدمی جیت جائے گا کہ جس نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیا اور صبح اس جگہ پہ نہیں جا رہا، صبح اس کی زندگی سے وہ کام نہیں ہو رہا جس چیز کا وعدہ کر کے آیا اپنے رب کے سامنے. وہاں ڈکو سے نہیں چلتے، 3 گھنٹے کی دعائیں، 1 گھنٹے کی دعائیں، اور عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں بھی، پنجابی میں بھی، گجراتی میں بھی دھاڑ ماڑ کر رہے ہیں. ان باتوں میں کیا رکھا دوستوں؟ اور صبح آگے پھر وہی کام کرنے، وہی بےایمانی، وہی ظلم کرنے، وہی حرام کاری ہیں، وہی سب کچھ، وہی دنیا. بڑے خوش ہو گئے. مجھے یہ سمجھ آتا کہ جب جیسا اچھی راتیں ہمیں دی ہیں، شب قدر دی ہے، یہ ختم قرآن ہوتا ہے، تو اس وقت مسجدیں کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ 10 منٹ پہلے جانا پڑتا ہے مسجد میں. کرتے تو بھی یہ بخشوانا ہے اللہ تعالیٰ سے. یعنی ایک ٹریڈیشن دیکھیں آپ، کس طرح بخشائیں گے جی کہ فلاں شیخ آ گیا، دعا مانگیں، سب بخشے گئے، چلو کڑک. آج یہی ہوگا نا انشاءاللہ. ہر مسجد نہیں ہوتا. بخشانا ایک پرسنل معاملہ ہے انسان کا. وہ میرے لیے کیا دعا کرے گا؟ اس کو کیا پتا میرا کیا غم ہے میرے رب کے ساتھ، کہاں پھنسا ہوں میں، کیا مجبوری مجھ سے کوئی کام کرا رہی ہے.
وہ تو ایک جنرل دعا ہے، دعا چل رہی ہے. نہیں سمجھے بات؟ اصل ہم تو یہ اگر اس کا وقت ضائع کر دیے، 2-3 گھنٹے ہیں مارے گئے، کونے میں بیٹھ جاؤ، کونے میں بیٹھ کے کپڑے اتار دو، سارے ٹوپیاں اتار دو، بس شرعی لباس پہن کے جھک جاؤ، اللہ کے رونا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ ننگا منگا تیرے پاس آ گیا ہوں، یہ 1.5 گھنٹہ ہے، یہ میں کر سکتا کچھ نہ عبادت اس میں کرو. یہ اس کو میرے مولا وعدہ میرا تو لے لے، انشاءاللہ کل کے بعد زندگی اسی کپڑوں کے ساتھ اٹھ جاؤ اور زندگی گزارو انشاءاللہ. بخشے گا. نہ کوئی مجمع کی ضرورت ہے، نہ کوئی ترنم کی ضرورت ہے، نہ کوئی لمبی دعاؤں کی ضرورت ہے، نہ کوئی یہ سب ڈراموں کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں. یہ رات ایسی نہیں ہے، یہ رات تو پرسنل ہے. میرے پرسنل چیزوں کو کون جا سکتا ہے سوائے میرے رب کے. آپ میرے لیے کیا میرے دعا میں ہو سکتا ہے؟ آپ تو مجھے کہیں گے ان کو بخش دیا جائے، فلاں کر دیا جائے، دوزخ سے بچا دو، یہ سب کر دو. تو دوزخ سے بچوں گا جب میرا پرسنل جو چیز معاملات اللہ کے ساتھ ہیں وہ صحیح ہوں گے. اس کی دعا سے میرا تو صحیح نہیں ہو سکتا کام. بڑا ایک بہت سینسٹیو، میں آپ کو ایک مسئلہ تو نہیں ہے، ایک کیفیت بتا رہا ہوں اپنی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سچ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیسے کر سکتے؟ چلو میں دعا کر رہا ہوں، میں تو وہی دعا کروں، مجھے کیا پتہ ہے کہ بیچارے کیا پرابلم ہے، کس گناہ کے اندر یہ پھنسا ہے شخص، اور کس چیز کس نے معافی مانگنی ہے اپنے رب سے، کس طرح یہ اٹکا ہوا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے کیا پتا ہے اس کا. میں تو وہی کہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں تو اپنے لیے کہا گیا سب کچھ مجھے پتا ہے، جو کچھ کر رہا ہوں آپ کے لیے. ان دونوں سے وہی بخشش ہوگی جو جنرل ہو رہی ہے. اصل وعدہ جو آپ کا ہے وہ تو وہی ہوگا، بالکل فارغ ہو کے کمرہ بند کرے آدمی اور کرے بالکل سب کچھ اتار دے، سیدھا بالکل ننگا پاؤں، جیسے کفن نہیں پہنتا آدمی، کفن والا لباس پہن لے. ہمارا تو ہے ہی لباس کفن والا، الحمدللہ ہے لباس کفن والا، ایک ہی دھوتی ہے الحمدللہ، اوپر چادر، یہی کفن ہوتا ہے. پہن کے بس سیدھا اللہ کے حضور بیٹھ دے کہ آ گیا ننگا، احرام کے اندر آ گیا میرے مولا، آج احرام باندھا ہے میں نے حج کا، طواف کرا دے تو مکے کا آج مجھے، بس ہائے ہائے الحمدللہ طواف ہو جائے گا. آپ بیت الحرم میں نہیں ہو، بیت العتیق میں ہوگا ماشاءاللہ، آسمانوں میں ہوا ہے نا حرم، اس کا طواف اللہ پاک کرا دیں گے. یاد رکھیں. تو بھائی یہی ایک طریقہ ہے میرے دوستوں، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. جو سمجھ جائے الحمدللہ، جس نے نہیں سمجھنا سم بکم، اس کا تو قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے. ان ظالموں کو آپ نہیں سمجھا سکتے. یہ تو جب آنکھیں کھلیں گی، منہ پھٹے گا نا، تبھی یہ اپنی جگہوں سے ہلیں گے اور اپنی روشوں کو چھوڑیں گے. انہوں نے تو اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، اپنے ان کے قرآن ہے، اپنے ان کا حساب ہے، ان کو آپ کوئی نہیں سمجھا سکیں گے. اللہ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر دونوں چیزیں پہلو بتا دیے. لیکن پیغام جانا، پیغام پہنچنا جو اللہ نے قرآن میں دی ہے، سننا تو ہمیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ہمت بتائے اور سکھائے اور کرنے کی توفیق دے. جو بھی سن رہے ہیں حضرات، عورت مرد، آج کی رات کو ضائع کر دیا، پورا رمضان ضائع. بس جس نے آج سچی توبہ کر لی اللہ کے حضور میں اور زندگی صحبت لی ہو، جس کی ان جگہوں سے نفرت ہو جائے جن کی معافی مانگ کیا ہے، ان جگہوں سے نفرت ہو جائے کہ مجھے نفرت اس چیز سے، میں سے اللہ سے وعدہ کریں اب مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ وہ تو رب ہے، کریم ہے، رحمان ہے، مالک ہے، خالق ہے، سب کچھ اس کے اختیار ہے. اس کے کیا ہے، اشارے کی ضرورت ہے، زندگی بدل جاتی ہے، دل بدل جاتے ہیں انسان کے. اس کے بعد جو سختی ہے، جو بھی ہے، جتنی آپ نے سنا ہے، یہ میرے بیان بعد میں سنتے رہنا انشاءاللہ. رمضان کی یادیں یاد بھی تازہ رہیں گی اور اپنے وعدے بھی کیے یاد رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے جو آج اللہ کے سبحانہ سے کرم اور فضل سے یہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا اور میں نے آپ کا عرض کی. یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ نہیں کتنے امپورٹنٹ. دکھتی رنگ ہے نا یہ ہماری، ورنہ تو عام تقریر ابھی سنا دیتا آپ کو ہزاروں. ابھی شب قدر کی جو تعریفی شروع کرتا میں، واہ واہ کرتے آپ اڑ کے چلے جاتے. فائدہ ہوتا اس کو کچھ؟ فائدہ تو اس کا ہے جا کے چبھا ہے زخم پہ، مرہم لگتا ہے نا جس زخم پہ اور درد دیتا ہے تو سمجھے اس دوا کام کر رہی ہے. اگر زخم پہ آپ دوا لگا رہے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، سمجھو زخم صحیح نہیں ہو رہا ہے. چوبا جا کے اندر تو پھر پتہ چل جاؤ کہ واقعی زخم پہ لگ گیا مرہم. الحمدللہ اب ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو میرے بھائی اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اور ہمت کریں. آج بہت تھوڑا کر دینی تو ختم بھی ہوگی، رات تو شروع ہونے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور اس پہ ہم پکی سچی توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یہی ہے مقصد جو بتایا گیا ہمیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.